السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریحہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، انہیں ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی فہم عطا کرتا ہے، اور میں تقسیم کرتا ہوں اللہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس بھلائی کس چیز ہے، کیا ہے، اور بندے کے پاس بھلائی کیا ہے وہ ہم سمجھنا۔ ہم دیکھیں گے ہمارا ذاتی عمل بھی ہے یہ، اور ہم کسی مسجد میں کوئی امام صاحب نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اور یا پھر بڑے بڑے خطیب خطاب کرنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ دعا یہی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بڑے علماء بھی کرتے، ہم بھی کرتے، ایسا نہیں کہ جیسے صرف علماء کرام کرتے، ہم بھی کرتے۔ اور ہم یہ جب دعا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر، اے میرے رب مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کر۔ بھلائی سے مراد ہم دنیا کی بھلائی سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ دنیا کی بھلائی سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ اچھا گھر ہو، کھانے پینے کے واسطے اچھی چیزیں ہو، اچھے کپڑے ہو، پھرنے کے واسطے اچھی سواری ہو، یہ دنیا کی بھلائی ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ سو جنت ہمارے کو مل، جنت میں چلے جانا، جنت کی نہریں مل جانا، جنت کی نعمتیں ہم کو ملنا، یہ ہم دعا کریں اللہ سے، جبکہ ہم سمجھ رہے نہیں، بغیر سمجھے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، بغیر جانے کے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں ہم کو خود نہیں معلوم۔ اللہ کے پاس پھر بھلائی کیا ہے؟ اللہ کے پاس دنیا بھلائی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے پاس دنیا کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے، ایسا کئی دنیایں بنا دیتا، ہمیں تخلیق کر دیتا، کچھ حقیقت ہی نہیں ہے، پھر ہم دنیا مانگ رہے ہیں، بھلائی بولے تو یہ ہے سمجھ رہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جیسے ہمارے سے زیادہ بھلائی تو جو ہے کافروں پہ ہے، مشرکوں پہ ہے، پھر اللہ سے ہمارے سے ناراض ہے کیا؟ پھر ہم سے ہمارے کو کہیں بھلائی میں نہیں رکھ رہا۔ اور آخرت کی بھلائی جنت، نعمتیں اللہ کی، دوزخ سے بچنا اور جنت میں مل جانا ہمارا، خالی ہم یہ دعا کریں بغیر سمجھے کہ ہم دعا کریں، جبکہ بھلائی کیا ہے اللہ کے پاس؟
اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس بھلائی کیا ہے؟ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی فہم دیتا ہے۔ ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ دنیا کی بھلائی ہو رہے ہیں، مگر اللہ کے پاس بھلائی کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے، دین کی فہم ہے۔ جس کو دین کی فہم مل گئی انہیں اللہ کی بھلائی ملی، جس کو دین کی فہم نہیں ملی انہیں اللہ کی بھلائی سے دور ہے۔ جب دنیا میں جیسے انہیں اللہ کی بھلائی ملی ہے تو آخرت میں کہاں سے ملتا ہے؟ اور یہ جو دعا ہے، یہ دعا ہمارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ جان کے پڑھ رہے ہیں، ہم بغیر جانے کے، پھر بول رہے ہیں ہم ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پھر بول رہے ہیں ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بغیر جانے کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا کچھ بھی کمال نہیں ہے اس میں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے در سے وابستہ فرمایا جہاں پہ ہم کو دین کی فہم بتائی جا رہی کہ دین کیا ہے، دین سے ہم کو آشنا کرایا جا رہا ہے کہ دین کیا ہے، زندگی کس طرح، اللہ کا منشا کیا ہے وہ بتا رہے ہیں، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ نہیں تو ہمارے میں اور جیسے دوسرے عام لوگوں میں فرق کیا ہے؟ مسلمان میں، ایمان والے میں فرق ہونا نا بھائی۔ ہم دعوے دار کہ ہم جو ہے موحد، پھر انہیں بھی جو ہے دعوے دار، فرق کیا ہے؟ مقصد، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا، بلا مقصد کے کوئی بھی کچھ بھی کام نہیں کرتا، بلا مقصد کے کوئی بھی کچھ بھی کام نہیں کرتے دنیا میں۔ ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ ہم بلا غرض، بلا مقصد، کچھ مقصد رہا تو ہی وہ کام میں ہاتھ ڈالتے، نہیں تو نہیں ڈالتے۔ نوکری کریں، کئی کو کریں میں نوکری، آمدنی ہونا، گھر کا خرچہ چلنا، کاروبار کر رہے، کئی کو کر رہے، آمدنی ہونا، گھر کا خرچہ چلنا، ہر کام کے پیچھے مقصد ہے۔ گاڑی خریدے، کئی کو آنے جانے کے واسطے سہولت ہونا، ہر کام کے واسطے، ہر کام کے واسطے مقصد ہے۔ بلا مقصد کے ہم کچھ کام دنیا میں نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی کائنات کو بنا دیا، اللہ کا بھی مقصد ہے، اللہ کا بھی منشا ہے، وہ منشا ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ وہ منشا کب پورا ہوتا؟ جب دین کو سمجھے، دین کی فہم حاصل کرے، اس کے اوپر عمل کرے، تو اللہ کے منشا کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ ہم دین کو چھوڑ دیے، دین کو ہم چھوڑ دیے، دنیا میں لگے ہوئے، تو اللہ کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جب حشر میں جائیں گے تو جیسے بولیں گے کہ اللہ میں تیرا نام لینے والا تھا، اللہ تعالیٰ بولیں گے جب تو میرے منشا کو، تو میرے کو دنیا میں بھول گیا، آج میں تیرے کو جیسے بھول گیا تھا، تو میرے کو بھول گیا تھا دنیا میں، آج میں بھی تیرے کو انجان مار دوں، تو اس سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دے رہا کہ ہم کو ایسی محفلیں جیسے اللہ والے ہم کو سجا کے دیے، وہ محفلوں میں گئے، علم دین حاصل کرے، مقصد اللہ کے منشا کو پورا کرے، کامیاب ہو، نہیں تو ناکام۔ تو ہم مقصد کو حاصل کرنا، تو ہمارا جو یعنی دین کی فہم ہم کو جو ملنا ہے، جو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑی چیز نعمت اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے پاس اس سے بڑی نعمت کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی واتممت لکم ورضیت لکم اسلام دینا۔ یہ آیت کے تعلق سے یہودی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اسے بولتے ہیں کہ اے امیر المومنین، یہ آیت اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ کون سی آیت؟
بولو الیوم اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور جو نعمت تھی وہ تمام کر دی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آیت کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی. تم سال میں ایک دن عید بناؤ، ہم سال کے 52 دن جو سو عید مناتے، جمعے کے دن اور یوم عرفہ کے دن یہ آیت کا نزول ہوا. جمعہ عید المومنین، عید کا دن ہے، مگر ہم بغیر سمجھے کے منا لیں، بغیر جانے کے، بغیر سمجھے کے ہم نے عید المومنین منا. تو اتنی بڑی چیز اللہ کے پاس ہے، وہ چیز ہم حاصل کر لینا، وہ چیز کو چھوڑنا نہیں. وہ چیز کو حاصل کرے تو مقصد حیات پورا ہوتا. ہمارے پیدا ہوئے بچے ہیں، اسکول کو گئے، لکھے پڑھے لکھے، گریجویشن کرے، پھر پوسٹ گریجویشن کرے، نوکری کرے، شادی، پھر بچے، بڈھے ہوئے، مر گئے. یہ چیز تو جیسے جانور کے پاس بھی ہے. دیکھ لو ہے نہیں، کیا پیدا ہوتا، بچہ رہتا، بڑا ہوتا، پھر وہی بوڑھا ہوتا، مر جاتا، گیا. پھر ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا مقام بہت بڑا ہے، اور ہم اشرف المخلوقات سے نیچے گر گئے، ہم اپنے مقام سے نیچے گر گئے. کہیں کو گرے؟ اس لیے کہ ہم دین کو چھوڑ دیے. علامہ اقبال کیا بولے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہو تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیے، دین کو چھوڑ دیے. قرآن کو چھوڑ دیے. قرآن کیا ہے؟ پورا دین ہی ہے، منشا ہے اس میں اللہ کا. ہم قرآن کو چھوڑ دیے، خوار ہے، آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا میں. ہمارا جو مقام تھا، ہم دنیا میں حکومت کرنے کے واسطے آئے تھے، ہم خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں. ہم اپنی خلافت کو چھوڑ دیے. کیا ہوتا خلافت کو چھوڑ دیے؟ نقصان ہوتا. ہم ہمارا کام چھوڑ دیے، ہم ہمارا کام چھوڑ دیے. اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کرا، وہ مقصد کو چھوڑ دیے. آج نقصان اٹھا رہے، پھر پریشان ہے، پھر بولے اللہ ہماری نہیں سن رہا، اللہ ہماری نہیں سن رہا. بول رہے ہم اللہ کی نہیں سن رہے. اصل یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی نہیں سن رہے. اللہ کی اگر ہم سنتے تو وہ بھی ہماری سنتا. دو دوست ہے، ایک دوست کی بات سن رہا، ایک دوست کی بات سننا رہتے، دوسرا دوست اس کی بات نہیں سنتا. ہوتا ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں نہیں ہوتا. اس میں کیسا ہوگا؟ دونوں ایک دوسرے کی بات سننا پڑا. تم ان کی بات سننا، انہوں ان کی بات سننا، تو دوستی لمبی چلتی، نہیں تو ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ بھی وہی چیز کرا. جب تک قرآن پہ عمل کرتے رہے مسلمان، دنیا پہ حکومت تھی. قرآن کو چھوڑ دیے، دنیا میں چلے گئے، ذلیل و خوار ہو رہے، آج پریشان ہے. پھر بولتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہے. پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے. کئی کو قرآن کو چھوڑ دیے، یعنی دین کو چھوڑ دیے. جو دین کو پکڑ کے ہے انہیں کامیاب ہے. دین حاصل کرنا، اور یہ دین کا حاصل کرنا، یہ کام فرض ہے. علم و دین حاصل کرنا فرض ہے. ہم اس کو چھوڑ دیے. قرآن کا علم، حدیث کے علم کو، فقہی مسائل کو جیسے جاننے کے عمل کو دین کا علم سمجھ رہے ہیں. ہم تاریخ اسلام کی کتابیں پڑھ لینا، صرف و نحو کا علم حاصل کر لینا، یہ دین کا علم سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ دین کا کچھ حصہ ہے.
یہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے، مگر فرض نہیں ہے یہ حاصل کرنا، یہ فرض کفایہ ہے. شہر میں کوئی ایک دو آدمی جو ہے حاصل کر لیا تو بس ہے. جیسا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اعتکاف رہنا فرض کفایہ ہے، ویسے صرف و نحو کا علم بھی حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. تو ایک بھی حاصل کر لیا تو بس ہے. مگر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر کسی پہ، چاہے وہ دنیا کی یعنی وہ تعلیم حاصل کرو یا نہ کرو. بولتے نا ارے بھائی میں انگوٹا، اب میں جو ہے کہاں سے سیکھوں؟ بھائی انگوٹا، اب میں کہاں سے علم حاصل کر سکتا ہوں؟ میری عمر یہ ہو گئی، اب میں علم کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. غور کرنے والی بات ہے. تھوڑا سا اگر توجہ دیے، تھوڑا سا غور کرے تو ہم سمجھ سکتے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کب کرے؟ 40 سال کی عمر میں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، تو آپ سے بڑے شو نا عمر میں، بڑے نہیں ہیں، چچا ہے، بڑے ہیں، مگر پھر ایمان لائے، صحبت میں بیٹھے، علم حاصل کرے. تو عمر کچھ بھی نہیں ہے. نہیں بچپنے میں ان کا علم حاصل کرنا نہیں، وہ عمر چلے گئی. ماں باپ کا فرض تھا علم دین سکھانا اولاد کو، نہیں سکھائے کوئی بات نہیں. اب ہمارے اوپر فرض ہے، اب ماں باپ کو نہیں ہے، اب ہمارے اوپر فرض ہے. 14 سال ہونے سے پہلے ماں باپ ذمہ دار رہتے، بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ ذمہ دار رہتے، بالغ ہوتے ہی ہم ذمہ دار ہیں، ہم جواب دیں اللہ. نماز جیسا ہی فرض ہوئی، روزہ جیسا ہی فرض ہوا، علم دین حاصل کرنا بھی فرض ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ صرف ادیوں کے اوپر نہیں ہے فرض. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. عورت پہ بھی فرض ہے، صرف مسلمان مرد پہ نہیں. جیسا نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ویسے ہی علم دین بھی حاصل کرنا عورت اور مرد پر دونوں پر فرض ہے، صرف مرد آدمی پہ نہیں. اور ہم انگوٹا ہے، اب کیا آپ نے علم حاصل نہیں کر سکتے؟ انگوٹے سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے اس کا، پڑھے لکھے سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. صحابہ کرام کون سا پڑھے لکھے تھے؟ چند صحابہ کو آتا تھا لکھنا پڑھنا، پورے صحابہ کو آتا تھا کیا؟ نہیں آتا. پھر علم دین حاصل کرے نہیں کرے، اللہ کے منشا کو جانے نہیں جانے، عمل کرے. صحابہ بتا کے چلے گئے. صحابہ کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت میں ایسا جیسا آپ کو تیار کرے، آپ کی زندگی ہمارے لیے مثل راہ ہے. یعنی ان کی زندگی کو دیکھ کے ہم جیسا ان کے پیچھے جا سکتے. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو لوگ نہیں کرے، بولے ہر کام کر کے بتا کے چلے گئے. نبوت کے 23 سال میں اور صحابہ اپنے دور میں پورے کام، دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں کرے گے. نہیں بھائی نہیں ہو سکتا ہے ہی نہیں. کوئی کام نہیں ہے بول کے نہیں، ہر کام کر کے بتا کے. ہم دیکھ رہے نہیں، ہم سمجھ رہے نہیں. اور فی زمانہ اب کیا بول سکتے ہیں، ہونٹ بھی اپنے ہیں، دانت بھی اپنے ہیں. فی زمانہ ہم کو اللہ والوں کے اعمال بتا کر ہم کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. اللہ والوں کے اعمال بتا کر ہم کو دین سے دور کر دے رہے. اکثر دیکھو ہم سنتے، میں تو سنا بہت جنوں سے، ارے نہیں وہ اللہ والے تھے کر لیا، ہمارے سے کہاں تھا. کیا کسی بھی اللہ والوں کے جیسے زندگی سناتے، واقعات سناتے؟
رات بھر جو ہے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، ہے نا. دین کو حاصل کرنے جیسے رات بھر اللہ کی عبادت نمازاں پڑھتے تھے. کیا کہ جو ہے جنگل میں بیٹھ گئے 40 دن پتے کھائے. ارے بھائی وہ ان کا عمل تھا، دین سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے ویسا عمل کریں تو ہم بھی جو ہے اللہ والے بن سکتے، ویسا عمل کر رہے تو ہم کامیاب ہوتے. نہیں تو نہیں بھائی بس تو کر لینا، بس حلال حق حلال کی کما کے کھا لینا، بس کامیاب ہو جاتے. ہم اللہ والے نہیں بن سکتے. کتنا دور کرتے رہے دین سے، اللہ سے کتنا دور کرتے رہے. اللہ کیا بولا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. ایمان والے بن جاؤ نا بھا، ایمان والے بن جاؤ، اللہ کو دوست بنا لو. اللہ کے دوست ہی بنتے ہیں، اللہ کو اپنا دوست بنا لو. کیسا دور کر رہے ہم جو اللہ والوں کے واقعات سن کے ہم دور دین سے. نہیں بھائی وہ تھے، ان لوگ کر لیے، اب ہم سے کہاں ہوتا. بیوی ہے، بچے ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، تجارت ہے، اڑوس پڑوس سب چیزیں ہیں. کہاں سے ہوتا؟ وہاں سے نہیں ہوتا. دور، دین سے دور. بچنا ہے اس سے، دین حاصل کرنا ہے. تو ہمارے پاس تسلسل جو چل رہا تھا دین، ہم یعنی دین کی اہمیت تھوڑا سا بتایا میں کہ دین کیا ہے. دین ابھی بہت بول سکتے، تھوڑا سا بولا، یعنی اتنی اہم چیز ہے تو اس کی حفاظت بھی ویسی کرنا ہے. ہم دین حاصل کر لیے، اللہ کے منشا کو جان لیے، اس میں عمل بھی کر رہے، مگر ان چیزوں کی حفاظت نہ کریں تو ہمارا دین کا حاصل کرنا بے فیض ہو جاتا. جب حشر کے میدان میں جائیں گے، میزان پہ پہنچیں گے، جب دیکھیں گے تو نامہ عمل میں ہمارا جیسو زیرو رہے گا. ہم پریشان، کیسا بولے، نامہ عمل ہمارا زیرو ہو جائے گا تو ہم جو ہے سو پریشان ہو جائیں گے. کیسا ہوگا وہ؟ تو اس سے تو اللہ حوالے ہم کو ایسی چیزیں جیسے بتا کے چلے گئے. دیکھو میاں تم دین تو حاصل کر رہے، اگر اس کے اوپر توجہ نہیں رکھے تو تمہارے پورے نامہ عمل چلے جاتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا حشر کے دن، قیامت کے دن بندے کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں دے گی، اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی خالی نہیں دے گا. یعنی گناہ بھی کرا سو چھوٹا گناہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ نامہ عمل میں بتا دے گا. چھوٹی نیکی، کچھ اس کی وہ نیکی تصور تک نہیں رہے گا ہمارا کہ وہ نیکی ہے. ہم نیک عمل کر رہے ہیں مگر ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ وہ نیک عمل ہے، وہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ نامہ عمل میں بتا دے گا. تو وہ چیزیں ہمارے سے ضائع نہیں ہونا، چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا، اس کی بھی جو ہے حفاظت کرے. ہم آج بے پرواہ ہیں، وہاں کچھ فکر ہی نہیں ہے، تو اس کو اللہ حوالے دین میں شامل کرے. مگر دین نہیں ہوتا، یہ اس کو مشتمل دین بولتے ہیں، یعنی دین میں شامل ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جہاں سے ہمارے دین ہمارے پاس سے چلے آتا. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عقائد، آداب، عبادات، معاملات، تعزیرات. جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عقائد کیا ہے. عقائد کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، آداب کو سمجھنے کی کوشش کریں، عبادات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ عبادت بھی کیا ہے. اب چوتھے نمبر پہ معاملات. معاملات یعنی لین دین. معاملات میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. اس میں اگر گڑبڑی ہوئی تو ہمارا پورا عمل ضائع ہو جاتا، ہمارے کو خبر تک نہیں ہوتی. حقوق اللہ پہلے. حقوق اللہ میں اللہ کے 2 حق ہیں ہمارے اوپر. اللہ کے 2 حق ہیں ہمارے اوپر. پہلا حق ہے
کہ اللہ پر ایمان لانا پہلا حق ہے. اللہ پر ایمان لانا. کیسا ایمان لانا؟ اللہ پہ ایمان لانا بولے تو بے خبری نہیں ہے ہماری کہ اللہ پہ کیسا ایمان لانا. جیسا پچھلی محفل میں بات آئی کہ ہم اللہ پہ ایمان لانا, اللہ کس پہ ایمان لیا؟ پچھلی محفل میں بات آئی نا. ہم اگر کسی سے پوچھے ایمان اللہ کس پہ لیا بھائی, کیا بول رہے ہیں؟ کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں کوئی معبود مگر اللہ. کیا ایمان لیا؟ اللہ ایک ہے بول کے ایمان لیا. اللہ پہ ایمان لانا ہے. کیا بول کے لانا ہے ایمان؟ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. کہاں ہے بھائی ایمان؟ یہ ایمان لانا ہے. دین کی حفاظت کرنا ہے تو سب سے پہلے ایمان لانا اللہ پر جیسا لانے کا حق ہے. اگر ایمان نہیں ہے ہمارے پاس تو جو جانتے ہیں ایمان والے, جو ایمان والے ہیں, ان کی صحبت میں چلے آنا, ان کی صحبت میں بیٹھنا, ایمان حاصل کر لینا. مرنے سے پہلے ایمان حاصل کر لینا, کیونکہ ایمان ہی کام میں آنے والا ہے. اور ہم آج اس کو چھوڑ دیے, ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں پورے ضائع ہو جاتے. بغیر ایمان کے عمل کر رہی, اللہ قبول کرتا کیا؟ نہیں کرتا. تو ایمان لانا, اب ایمان کیسا لانا؟ تو اب میں بول رہا تو نہیں آتا سمجھنے, ایک محفل میں سمجھ نہیں آتا. توحید, الہ پہ ایمان لانا. الہ کیا ہے وہ جاننا. مگر ڈرو نہ کو, لا الہ الا اللہ پہ ایمان نہیں بھی لائے تو انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بخشے لیں گے انشاءاللہ. کیونکہ لا الہ الا اللہ عام مسلمانوں کو نہیں معلوم لا الہ الا اللہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ کی حقیقت عام مسلمانوں کو نہیں معلوم. جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ان کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو لا الہ الا اللہ پہ ایمان لانا ہے, جاننا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہا بولا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. واجب ہے ہمارے اوپر, قرآن کا حکم واجب ہے, جاننا ضروری ہے. نہیں جانے تو گنہگار ہے, اور ہم لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں. تو ایمان لانا ہے سب سے پہلے اللہ پر. اللہ کا پہلا حق ہے. اس کے بعد اللہ کا دوسرا حق ہے کہ اس کی عبادت کرنا. دیکھ لو عبادت کر رہے نہیں کر رہے, اللہ کی عبادت کرنا. عبادت کرنا ہمارے پاس جو عبادت کے معنی کیا آئے تھے, ہم عبادت کیا سمجھے؟ عبادت کیا سمجھے ہم؟ عجز و انکساری, فقیری و ذلت اور احتیاجی کا نام عبادت ہے. اللہ کی ہی عبادت کرنا. اب عبادت کے طریقے ہیں نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, اچھے عمل کرنا, عبادت میں آتا ہوگا. صدقہ خیرات کرنا یہ بھی عبادت میں آتا ہے. نفل روزے رکھنا یہ بھی عبادت میں آتا ہے. لوگوں کی مدد کرنا عبادت میں. تو عبادت, اللہ کی عبادت کرنا یہ دوسرا حق ہے. معاملات میں حقوق اللہ میں دو اشارے, ایک ہے اللہ پر ایمان لانا اور دوسرا ہے اللہ کی عبادت کرنا. اگر اس میں گڑبڑی ہوئی تو ہمارے پورے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. میزان میں جب جائیں گے دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی حفاظت کرنا. دوسرا ہے معاملات میں حقوق العباد. یہ بڑا ڈینجر ہے. حقوق العباد بہت ڈینجر ہے, بہت ڈینجر ہے. حقوق العباد میں ماں باپ کا حق,
بھائی بہن کا حق، بیوی بچوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، راستے پہ چلنے کا حق، سواری کا حق، کاروبار تجارت کا حق، نوکری کا حق، مالک اگر ہم کہیں نوکری کریں تو مالک کا حق ادا کرنا، یعنی ہم نوکر بن کے کس طرح سے کام کرنا، وہ اس میں بھی اگر اوپر نیچے ہو گیا تو ہمارے جیسے اعمال پورے چلے جاتے۔ حقوق العباد بہت ڈینجر، تو جاننا ماں باپ کا حق کیا ہے، جاننا بھائی بہن کا حق کیا ہے، جاننا رشتہ داروں کے حقوق کو جاننا، بیوی کے بچوں کے حقوق کیا ہے جاننا، پڑوسیوں کے حقوق کو جاننا، راستہ چلنے کے حقوق کو جاننا۔ راستہ چلنے کا ایک معمولی سے مثال دے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث سے راستے پہ اگر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی راستہ بھٹک کے آیا تو اگر آپ راستہ جانتے ہو سیدھا سیدھا بتا دینا، اگر نہیں بتائے تو گنہگار ہے۔ راستہ آپ چار راستے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی آ کے جیسے میرا مسجد کہاں ہے بول کے پوچھا، آپ کو معلوم ہے آپ بتا دینا، آگے کی گلی جاؤ، سیدھا جاؤ، چوتھا راستہ چوتھی گلی رائٹ سائڈ کی موڑو، میرا مسجد ہے۔ معلوم رکھ کے بھی اگر آپ نہیں بتائے گنہگار۔ راستہ چلنے کا حق یہ ہے کہ نیچے نگاہیں رکھ کے چلنا، اکڑ کے نہیں چلنا، حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کرنا، اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کی حق کی جیسے عبادت کی، اللہ کی عبادت میں ہم اگر کچھ کمی پیشی کریں تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے حقوق میں، عبادت میں اللہ کی حق ہے جو عبادت کرنا ہے اس کے وہ ایک حق میں اگر کمی پیشی کرے تو معاف کرنے کے لیے اللہ تیار ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کا 4 وقت ہی پڑھے گئی، رمضان کے پورے مہینہ روزہ رہنے کا ایک آدھ روزہ طبیعت خراب رہنے سے یا کچھ سفر میں جانے سے کچھ چھوٹ گیا، زکوٰۃ ادا کرنے میں تھوڑا ٹائم آگے پیچھے ہو گیا، ڈیلے ہو گیا، حج ادا کرنے میں کچھ آگے ہو گیا، حج فرض ہوتے ہی حج کر لینا ہے، آگے پیچھے کچھ ہو گیا تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا حق، اپنا حق اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بندوں کے حقوق اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرا۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے، پریشان ہیں، دعا کر رہے، مزدلفہ سے عرفات کو آ گئے، مزدلفہ میں دعا کر رہے، عرفات پہلے مزدلفہ عرفات کو آگے میں گزرنا ہے، ہمیشہ ذہن میں سے نکل جاتا ہو، عرفات سے مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ سے عرفات آنا، کچھ ہے وہ ذہن میں سے نکل جاتا ہو۔ پھر 2 میدان جو ہے، مزدلفہ ایک ہے، ایک عرفات ہے، پہلے میدان سے دوسرے میدان میں آئے تک دعا کر رہے آپ اللہ کی بارگاہ میں، مگر اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرا، چہرے پہ پریشانی ہے، صحابہ دیکھ رہے۔ اس کے بعد جب ٹائم ختم ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ جو ہے نظر رکھتے تھے، چل رہے ہیں تو ایسا کہیں کو چل رہے، بیٹھے تو ایسا کہیں کو بیٹھے، منڈی پل رہا ہے تو ایسا کہیں کو پل رہا ہے، ہمیشہ ایسا دیکھتے تھے، آج ایسا کہیں کو دیکھے، ہمیشہ اس انداز میں گفتگو کرتے تھے، آج الگ انداز میں گفتگو کر رہے، ہر چیز پہ نظر رہتی تھی۔ تو دیکھیں مسکرا دیے، تو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے پہ جیسے پریشانی تھی، مگر ہم پوچھے نہیں، مگر ابھی آپ جیسے مسکرا دیے، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے حقوق العباد اللہ سے معاف کرنے کے لیے دعا کر رہا تھا، جو اللہ قبول نہیں کر رہا۔ پورا یہی دعا تھی، اے اللہ میری امت کے حقوق العباد معاف کر دے۔ اللہ بولا نہیں کرتا محبوب، اے اللہ میری امت کے حقوق العباد معاف کر دے، نہیں کرتا۔
میرے حقوق، میری عبادت اگر نہیں کرا انہیں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. حقوق العباد نہیں معاف کرتا. اس کے بعد ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے اللہ کا یہ پیغام دے کر گئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کی امت کے حقوق العباد تو معاف نہیں کرتا. البتہ ایک کام کرتا ہوں. کیا؟ آپ کی امت کے اگر کسی پہ حق ہے، بندہ حشر کے میدان میں، یعنی انہیں جنت کا پروانہ مل جائے گا اس کو، تو اس کی ماں آ جائیں گی، آ کے بولیں گی یا اللہ انہیں جنت میں لے جا سکتا کہیں کو دنیا میں جیسے اس کا میرا یہ حق ہے، میرے کو حق دلا، تیرا وعدہ ہے حق دلاتا ہوں گا. ٹھیک ہے، ماں کا حق ماں کو دلا دیں گے، باپ آئیں گا باپ کو حق دلا دیں گے، اولاد آئیں گی اولاد کو دلا دے دیں گے، بیوی کو، پڑوسی کو، جتنے حق ہے پورے حق دے دیں گے. آخری میں حقدار اتنے بچے رہیں گے کہ اس کی نیکیاں پوری ختم ہو جائیں گی. یعنی اس دن پیسہ وہاں پہ سکہ کہے گا چلے گا نیکیوں کا اور گناہوں کا. دو ہی سکے ہیں وہاں، نیکی اور گناہ. کیا کرنا؟ جو حق ہے اتنا حق نیکیاں اس کو دے دی، حقدار پورے نیکیاں ختم. کیا ہے؟ پھر حقدار آئیں گے، حق دلا تیرا وعدہ ہے، ہاں کیا کرنا؟ ٹھیک ہے. تو جو حقدار ہے اس کے گناہ، اس کے نام اعمال میں جو گناہ ہیں وہ نکال کے اس کے نام اعمال میں ڈال دیں. اتنا ہے حقوق العباد. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس دن؟ کوئی بندہ آئے گا امت محمدیہ کا حق پوچھنے کے واسطے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ دیکھ تو اس کا حق معاف کر دے، تو اس کا حق معاف کر دیا نا تو میں جنت دیتا ہوں. نہیں میں معاف نہیں کرتا. دیکھ جنت میں جیسے نا یہ نہریں جا رہی نا، اس میں نہر میں جیسے اور مزید اضافہ کر دیتا ہوں. نہیں کرتا. تیرے 70 ہورے دے رہا تھا نا، 70 نہیں دیتا ہوں، 140 ہورے دیتا ہوں. معاف کر دے اس کا حق. پھر اس کو نعمتیں دیں گا. جب بندہ جیسے معاف کر دے گا، اس کو نعمت دے دیا، یہ بندے کو بھی جیسے جنت میں چلے گا. تو حقوق العباد تو معاف نہیں ہے. نعم البدل کر کے جیسے اللہ امت محمدیہ کو جیسے جنت میں پہنچے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. تو حقوق العباد اتنے خطرناک ہے، ہم جو ہے سو آج بے پرواہ ہے اس سے. کچھ فکر ہی نہیں ہے ہمارے کو، کس کا حق کیسا ادا کرنا، کس طرح سے کرنا، کچھ معلوم ہی نہیں ہم کو. اور ہم کامیابی کا دعویٰ ہے، حشر کے دن جب پہنچیں گے، پورے بہت عمل کر لیے، ایمان لا لیے، سب کر لیے، جب اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جانے کہیں گا، حقدار آگے ٹھہر جائیں گے. جب معلوم ہوگا ارے میں حقوق ادا نہیں کرا، کاش میں حقوق ادا کر دیتا، تو ہمارے پورے عمل ضائع ہو جاتے. تو اس کے اوپر بھی ہماری نظر ہے نا. ایسا نہیں کہ جیسے ہم خالی عمل کر رہے، دین حاصل کر لے رہے، دین حاصل کر لیے، عمل کر رہے ہیں، عمل اچھے کر کے جیسے ہم ترقی کریں، مگر ادھر سے جیسے پورا دن ہمارا چلے آتے رہتا. آخری میں جیسے قصہ اٹھانے والے میں سے نہیں، نقصان اٹھانے والے میں سے نہیں. کیونکہ حقوق العباد کے تعلق سے ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا، شرف قبولیت نہیں دے رہا. اور ہم آج دنیا میں اتنے مگن ہیں، نہ ہمارے پاس نہ ماں باپ کا حق ادا کر سک رہے، نہ ہم اپنے بھائی بہن کا حق ادا کر سک رہے، نہ رشتہ داروں کا، نہ پڑوسیوں کا، نہ راستے پہ چلنے کا، نہ راستے پہ بیٹھنے کا بھی حق ہے. راستے پہ بیٹھ رہے ہیں تو کیسا بیٹھنا اس کا بھی حق ہے. مسافر راستہ چلنے والے کے ساتھ جیسے ہم کیسا پیش آنا، کچھ نہیں. ہم سب سے بے خبر ہے. وہ معلوم کرنا، معلوم کر کے اس سے بچنا، تو ہم کامیاب ہیں. ارے کیا ضرورت ہے، ارے انہیں ایسی ہے چھوڑو. تجارت میں، لین دین میں، معاملے داری میں جیسے برابر ہے نا. تجارت کریں تو کیسے تجارت کرنا، جاننا، جان کے کرنا، تو ہم کامیاب ہیں، نہیں تو ناکام. تو دین حاصل کرنے سے پہلے ہم جان لینا
جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتے رہنا. اب دین حاصل کر لو, اس کے بعد ہم جیسے درجے پہ ہمارا درجے جیسے اللہ کے خلق کو حاصل ہوتا, درجات بلند ہوتے, اللہ سے وصال ہوتا اللہ کا, اللہ کو دیکھ سکتے, اللہ کو دیکھ کے عبادت کر سکتے. ہم جو نماز پڑھیں, جب ہماری معراج ہوتی نماز, الصلاۃ المعراج المومنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. کب ہوتی؟ ہم سوب کر رہے ہیں مگر حقیقت ادا نہیں کر رہے. بیوی کا جو حق ہے بیوی کو نہیں دے رہے, ماں کا جو حق ہے ماں کو نہیں دے رہے, ماں کے چکر میں بیوی کو دے رہے, بیوی کو جیسے نقصان پہنچا رہے, بیوی کی اس میں جیسے ماں کو نقصان پہنچا رہے. اولاد کی تربیت کرنے کا بھی حق ہے. اولاد کی تربیت اگر صحیح نہیں کرے, حشر کے میدان میں پکڑ لیتی اولاد, اس کا بھی حق ہے, اولاد کا بھی. ہمارے کو فکر ہی نہیں ہے کیا ہے بس ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم ہمیشہ یہی پر رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, جانا ہے یہاں سے. کیا بولا اللہ تعالیٰ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, کیسے بھول جاتے تم اللہ کو, کنتم امواتا فاحیاکم, تم مردہ تھے ہم نے حیات دی, ثم یمیتکم, پھر مر جائیں گے, ثم یحییکم, پھر حیات دیں گے, ثم الیہ ترجعون, پھر ہماری طرف ہی پلٹ کے آنا ہے. ثم الیہ ترجعون, ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے, ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے, جانا ہے. ہم جہاں پہ اب باہر جو ہے سعودی کو دبئی کو جو گئے, وہاں پہ کیسا رہتے اللہ, ویسا رہنا ہم یہاں پہ دنیا میں. مثال اتنی ترقی اللہ تعالیٰ جیسا دنیا ترقی کرا, دین کو سمجھانے کے ویسے چیزوں کی جیسے ایجاد کرا اللہ تعالیٰ. سعودی عرب کو گئے, دبئی کو گئے کمانے کے واسطے, کیسا رہتے لوگ. نہیں ہم یہی چلتے, ہم جاتے ہی چھوڑ کر رہتے. پوچھو کیا ابھی بھی ملات مار سکتی بھائی گورنمنٹ, انڈیا کو جانا ہے, یہیں جا کے سیٹل ہونا ہے. کیا کرتے, زمین وہاں خریدتے, نہیں خریدتے. جو کنٹری ہے وہ کنٹری میں, تو ہماری کنٹری سے ہم بے خبر ہیں, ہم اس کو اپنی کنٹری سمجھ کے بیٹھے ہیں. ہماری کنٹری میں بھی ہم جیسے پلاٹ خرید لینا, پلاٹ خریدنے کا ذریعہ کیا ہے وہاں پہ, ہماری کنٹری کیا ہے, جنت ہے. جنت میں پلاٹ خریدنے کا آیا, گھر خریدنے کا ذریعہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لانا. ایمان لا لیے, وہاں پہ رجسٹری ہو گئی, پلاٹ محل بن گیا. اب محل کو جو اپنے اعمال سے جو اس کو سجا رہو, سنوارو, جیسا عمل کریں گے ویسا جیسے محل خوبصورت سے اور خوبصورت ہوتے ہیں, بہتر سے اور بہترین ہوتے ہیں. لیٹسٹ ماڈل کا ہم اکثر دیکھتے, تھوڑے بعض جنوں میں گھروں میں صوفے رہتے, یا پھر جو پردے 6 مہینے 1 سال کے بعد جو ہے سو پردے بدل گیا, کئی کو اسٹائل بدل گیا پردوں کا. تو ویسی جنت ہم جیسا عمل کریں گے, جیسا اللہ کو راضی کرتے رہیں گے, ہمارا محل میں تبدیلی آتے رہیں گی. پہلے گھروں میں جیسے چراغاں رہتے تھے, آج ٹیوب لائٹ ہے, آج کل جھومر فیشن کیا سے, جھومر خوبصورتی کیا سے. تو ویسا ہمارے بھی جیسے جھومرا لگیں گے, وہاں کے جنت کے محل میں جھومرا لگیں گے. کب؟ ایمان لانا, عمل کرنا. ایمان ہی نہیں لائے, پلاٹ ہی نہیں بنتا, پلاٹ ہی نہیں ملا تو محل ہی نہیں بنتا, محل نہیں بنا تو کہاں کا جھومر. تو ایمان لانا, اس میں کامیاب ہونا. تو ایمان کب آتا؟ علم دین حاصل کرے تو ایمان آتا. جب تک علم دین حاصل نہیں کرے ایمان نہیں آتا. ہم لاکھ دعوے کر لو, بول لو, پوچھ لو, کس کو بھی پوچھ کے آگے بولو گے. اللہ تعالیٰ کس چیز پر ایمان لیا؟ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا انہیں جواب دے سکتا, جو اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھا انہیں جواب نہیں دیتا.
اللہ ایمان لاؤ بولا نا بھائی، کس پہ ایمان لیا تھا؟ پوچھ کے آگے بولو. اور ایمان جیسے صرف علم دین حاصل کرے تو ہی ایمان آتا، علم دین کے بغیر ایمان نہیں آتا. ایمان آنے کا ذریعہ علم ہے، ایمان جانے کا ذریعہ بھی علم ہے. کیونکہ شیطان معلم الملکوت ہے، فرشتوں کو جیسے تعلیم دیا سو والا ہے، ایسا نہیں. تو انہیں اس کو معلوم ہے کیسا ایمان نکالنا، کیسا جو سو وہ کرنا، اس سے بچنا. اس کی بھی بچنے کے بھی جو سو اللہ والے بتائے کیسا بچنا، کس طرح سے بچنا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم آگے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگلا ہمارا جو سو کیا ہے، تعزیرات کو ہم سمجھ کے دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کیا ہے، کیسا ہم اللہ کو ایمان لانا، کس طرح سے ہم جو سو کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.